سب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ کون کہتا ہے کہ مجھے شان سکندر دے دے، کون کہتا ہے کہ مجھے شان سکندر دے دے، میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے، میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے، عشق جو تو نے اویس قرنی کو بخشا، عشق جو تو نے اویس قرنی کو بخشا، ہو جو ممکن تو مجھے اس سے فزوں تر دے دے، ہو جو ممکن تو مجھے اس سے فزوں تر دے دے، تاج والے بھی میرے قدموں میں سعادت ڈھونڈیں، تاج والے بھی میرے قدموں میں سعادت ڈھونڈیں، زینت سر کو جو نالین پیمبر دے دے، زینت سر کو جو نالین پیمبر دے دے، اور جن کو سرکار نے بخشا شرف گویائی، جن کو سرکار نے بخشا شرف گویائی، لال و یاقوت نہ دے مجھ کو وہ کنکر دے دے، لال و یاقوت نہ دے مجھ کو وہ کنکر دے دے، تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر، تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر، وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے دے، وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے دے، جن کو سرکار نے بخشا شرف گویائی، لال و یاقوت نہ دے مجھ کو وہ کنکر دے دے، اور ظاہری تن کے لیے اور نہ کفن کو کپڑا، ظاہری تن کے لیے اور نہ کفن کو کپڑا، جو میرے عیب چھپا لے وہی چادر دے دے، جو میرے عیب چھپا لے وہی چادر دے دے، کون کہتا ہے کہ مجھے شان سکندر دے دے، میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جی این ٹیلی تھون ٹرانسمیشن اپنے میزبان سید عدنان خالد کے ساتھ۔ ناظرین گرامی قدر، حسب سابق ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کے جی این اجتماعی قربانی اپیل سال 2025 کی یہ خصوصی ٹیلی تھون نشریات لیے، اور ناظرین محترم اس وقت ہم آپ سے دستبستہ درخواست گزار ہیں، کیونکہ اب وہ لمحات بہت قریب آ چکے ہیں، اب وہ لمحات اب سے کچھ ہی دن کی مسافت پر ہیں، اور وہ لمحات کہ جو یوم النحر کے لمحات ہیں، وہ لمحات کہ جو عید قربان کے لمحات ہیں، اور ان لمحات میں ہمیں یاد رکھنا ہے اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کو کہ جو تنگ دست ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں، ضرورت مند ہیں، معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو سفید پوش طبقہ ہے، معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید قربان کے موقع پر ابن آدم کا کیا گیا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا محبوب نہیں ہے کہ جتنا اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا پیش کرنا اور قربانی کا خون بہانا اللہ کی بارگاہ میں جس قدر پسندیدہ عمل ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کی ان مبارک و پرکیف ساعتوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں انسان کا کیا گیا نیک عمل ایک جانب اور پورے سال کی گئی عبادات ایک جانب، اللہ تبارک و تعالی ان ایام میں کی گئی عبادات کو اپنی بارگاہ میں بے حد محبوب رکھتا ہے، اور سال بھر کی عبادات سے اس کا موازنہ کر کے فرمایا کہ پورے سال کی گئی عبادات سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین عشرہ ذی الحجہ میں کی گئی عبادات اور نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرماتا ہے اور اسے پسندیدہ فرماتا ہے۔ صحابہ نے یہ سن کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟
کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو پیش کر دے انسان اور اللہ کی راہ میں اپنے تمام اسباب کو، اپنے مال کو پیش کر دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ شخص کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے تمام مال و اسباب لے کر نکلا، جہاد فی سبیل اللہ کیا، اور حتیٰ کہ اس کے پاس کچھ نہ رہا، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اس کی اس عبادت اور اس سعادت سے بھی بڑھ کر، یعنی جو لوگ عشرہ ذی الحجہ میں نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے جو نیک اعمال ہیں وہ اس کی گئی کارگزاری سے، اس کی گئی عبادت سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں، اور یہ ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے۔ ناظرین محترم، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، بستے ہیں، آباد ہیں، KGN ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کو اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو میں آ کر خاکستر اس وقت آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آئیے KGN کا ساتھ دیجئے اور اجتماعی قربانی سال 2025 کی جو خصوصی اپیل اس وقت آپ کے سامنے کی جا رہی ہے، اس میں ہمارا ساتھ دیجئے اور در حقیقت معاشرے کے اس طبقے کا ساتھ دیجئے کہ جو واقعتاً اس وقت شدید طور پر آپ کی مدد و معاونت کا منتظر ہے۔ اگر آپ ایک بڑے جانور میں یعنی گائے میں قربانی کا ایک شیئر اپنی جانب سے پیش کرتے ہیں تو 18,000 روپیز ہمیں آپ کے درکار ہیں۔ اور ناظرین محترم، اس کے علاوہ اگر آپ ایک مکمل بڑا جانور اللہ کی راہ میں اس فریضہ قربانی کی سر انجام دہی کرتے ہیں اور اس سے جہاں آپ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں وہیں اس کا مکمل گوشت ان لوگوں تک پہنچتا ہے کہ جو واقعتاً اس کے حقدار ہیں، ضرورت مند ہیں، اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جو ٹیم ہے اس کی فرسٹ پریورٹی اینڈ لاسٹ پریورٹی یہی ہے کہ معاشرے کے اس طبقے کو اس سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ جو انتہائی ضرورت مند ہے۔ آپ ہمارے کیٹل فارم کا بھی معائنہ کر رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر، جو مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے ذریعے سے۔ ناظرین محترم، یہ بڑا ایک شاندار منظر ہے اور بڑا باوقار انداز ہے خدمت کا کہ جانور کی بھی خدمت جس انداز سے کی جا رہی ہے، اور ہمارے نمائندگان وہاں پر موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ اگر آپ ایسا ایک اچھا یوں کہہ لیجئے کہ خوبصورت سا پیارا سا یہ جانور جو آپ دیکھ رہے ہیں، جانوروں کی ایک کثیر تعداد آپ دیکھ رہے ہیں، انہی میں سے اگر آپ کسی ایک مکمل بڑے جانور کی قربانی کرتے ہیں تو 1,26,000 روپیز ریکوائرڈ ہیں آپ کے ہمیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کے حوالے سے اس مدد کے نہایت ہی یوں کہہ لیجئے کہ شدید طور پر نیڈی ہیں اور منتظر ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ دمبے بھی ہیں، بکرے بھی ہیں، اس کے علاوہ گائے بھی ہے، اور شیپ کی قربانی بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو جتنا معاملات ہیں قربانی کے حوالے سے جو اہم اور افورڈیبل جو جانور ہیں اس وقت کہ جو عام آدمی وہ یقیناً جو کہ اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے اس کی دسترس میں ہو۔ اور سب سے بڑھ کر ناظرین محترم توجہ میں اس جانب دلانا چاہوں گا کہ 18,000 روپیز کا جو شیئر اس وقت بڑے جانور میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے دیا جا رہا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اگر آپ اوپن مارکیٹ سرچ کرتے ہیں تو کہیں بھی اس وقت آپ کو 18,000 روپیز کا شیئر ناممکن سی بات ہے کہ نظر آئے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کس پروفیشنل انداز کے ساتھ گوشت کی جو کٹنگ کا اہتمام ہے ہمارے نمائندگان کر رہے ہیں، اور یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھیں اور مشینری دیکھیں کہ ماشاءاللہ کس طرح سے یوز کی جا رہی ہے۔ ایک پراپر پروفیشنل وے آف ورکنگ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک عام رجحان بن جاتا ہے کہ جس وقت ہر شخص یوں کہہ لیجئے کہ کسی بھی طبقہ زندگی اور کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتا ہو لیکن بوقت ضرورت وہ کہتا ہے کہ ہاں میں بھی قصائی بن جاتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس پروفیشنل ٹیم موجود ہے اور سب سے بڑی بات کہ وہ ہیوی مشینری موجود ہے کہ جو گوشت کی کٹنگ کے حوالے سے بھرپور طور پر معاون و مددگار ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے کارکنان، ہمارے جو والنٹیئرز ہیں، ہمارے نمائندگان ہیں، ہماری اپر مینجمنٹ ہے، ہمارے علماء اکرام ہیں، سب یہاں موجود ہوتے ہیں ناظرین۔ اور یہ آپ انداز دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز کے ساتھ گوشت کی پیکنگ کا اہتمام کرنا، اس کے اوزان کا خیال رکھنا، مشین پر رکھ کر اس کے وزن کرنا،
اور پراپر ایک انداز کے ساتھ پھر اسے فریز باکسز تک لے کر جانا، اور پھر فریز باکسز سے ہوتا ہوا وہ تمام تر جتنا بھی یہ سارا سامان ہے گوشت کے حوالے سے، یہ سارا لوڈ کیا جاتا ہے ہماری ہیوی جتنی بھی گاڑیاں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، فوٹون ہے، اس کے علاوہ شیزور ہے، تو اس میں یہ گاڑیاں جو ہیں تیار ہوتی ہیں، گوشت رکھا جاتا ہے، اور پھر یہ روانگی ہے ان مقامات کی جانب کہ جہاں پر ایسے خاندان پاکستان کے طول و عرض میں موجود ہیں کہ جہاں یقین کیجئے کہ زندگی کی بنیادی ضروریات سے لوگ ہمیں محروم نظر آتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہماری یہ گاڑی پہنچ گئی ہے تو ایسے دیہی علاقے، ایسے صحرائی علاقے میں پہنچی ہے کہ جہاں پر لوگ بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ایک مفلوق الحال کثرت ہے لوگوں کی، اور ایسی عوام، ایسے ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ اور نوجوان سب وہاں رہتے ہیں ایسے مقامات پر کہ جہاں پر زندگی کی آسائشوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے گھر دیکھیے کہ جس سے واضح طور پر یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ مالی طور پر پسماندہ لوگ ہیں، اور اللہ کے یہ بھی بندے ہیں، انہیں بھی تو خوشیاں درکار ہیں۔ یہ خوشیاں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے نمائندگان کے ہاتھوں سے عید کے موقع پر ان تک ڈیلیور ہو رہی ہیں۔ اور ناظرین محترم، کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم عید قربان کا موقع آنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم ان آبادیوں کا تعین کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان مقامات پر جا کر اگر وہاں کچی آبادی ہو یا گھر بنے ہوئے ہوں پراپر، جو بھی مقامات ہوں، پھر ہم وہاں پر ٹوکن بانٹ دیتے ہیں، اور پھر عید قربان کے موقع پر جب ہم جاتے ہیں تو ان ٹوکنز کے حساب سے ہی ہم انہیں وہ گوشت پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری کیمپنگ بھی ہوتی ہے ان مقامات پر کہ جہاں پر عید کے تینوں دن کھانے کا اہتمام، ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ UBL بینک میں ہمارا اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ ٹائٹل ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، کہ جس میں آپ اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ لائیو کال کے ذریعے بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ میرے ساتھ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے KGN ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں آپ کا اور ہمارا ساتھ الحمدللہ کئی سالوں پر مشتمل ہے، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کرنے والی شخصیت، بہت ہی مشفقانہ انداز سے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانا، اور بہت ٹھہراؤ کے ساتھ، نفاست کے ساتھ اپنی بات کہنا، سمجھانا، یہ حضرت والا کا خاصہ ہے۔ اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا سید اصغر حسین اشرفی المعروف میر صاحب۔ میر صاحب خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم جی جناب۔ وعلیکم السلام، تشریف آوری پر بہت شکریہ حضور والا۔ اور ساتھ ہی میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے سینئر صحافی، ممتاز براڈ کاسٹر اور انتہائی معروف اور فعال سماجی رہنما جناب سید حمید افسر اشرفی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ صاحب اللہ۔ بخیر و عافیت ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ساتھ ہی ممتاز خوشگلو ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ عاشر قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ عاشر، آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، اور آغاز میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی آپ سعادت حاصل فرمائیں، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسینیوں کی صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون و مقام ہے اللہ، دونوں جگہ میں ہے اللہ، جسم و جاں میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اور کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حافظ عاشر قادری بارگاہ رب جلیل کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین محترم، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں KGN ٹیلیتھون ٹرانسمیشن اپنے میزبان سید عدنان خالد کے ساتھ۔ ناظرین محترم، اگر آپ گوٹ کی قربانی میں اپنا یہ قربانی کا فریضہ سر انجام دینا چاہیں اور گوٹ کی قربانی کے حوالے سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دینا چاہیں تو ایک گوٹ کی قربانی آپ کر سکتے ہیں اپنی جانب سے 32,000 روپیز میں، اور اس کے علاوہ ایک مکمل بڑا جانور اگر آپ قربانی کے لیے پیش کرنا چاہیں تو 1,26,000 روپے میں آپ ایک مکمل بڑا جانور قربانی کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ ایک شیئر اگر آپ اپنی جانب سے پیش کریں تو 18,000 روپیز ہمیں آپ کے ریکوائرڈ ہیں اللہ کے ان بندوں کے لیے کہ جو اس وقت آپ کی مدد و معاونت کے شدید طور پر منتظر ہیں۔ یہ تمام ڈیٹیلز آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی آویزاں ہیں۔ آپ چاہیں تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی ویب سائٹ بھی سرچ کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پیج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھرپور طور پر آپ کی انفارمیشن کے لیے ہماری جانب سے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر وہ تمام نمبرز آویزاں ہیں کہ جس کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا سید اصغر حسین اشرفی صاحب۔ میں علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ اب کیونکہ عشرہ ذی الحجہ کی بابرکت و پرکیف ساعتیں ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں، چند ہی ایام کے بعد ہم انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنی اپنی جانب سے ہر شخص انشاءاللہ اپنی استطاعت کے مطابق رب جلیل کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ کیا فرمائیں گے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا جو عملاً کردار ہے اس وقت کس قدر ضروری ہے، اور بالخصوص جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں خاص طور پر اس حوالے سے کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کے رہنے والے اپنے بہن بھائیوں کو بھی، ان غرباء و مساکین کو بھی اس موقع پر یاد رکھیں؟ کیا کہیں گے؟ اب ہر شخص کس طریقے کے ساتھ خود کو فعال رکھے اور متحرک ہو جائے؟ خاص طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی گفتگو سے وہ تحریک لوگوں کو ملے کہ ہر شخص متحرک ہو جائے۔ کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ
وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ العطا کا احسان جزاء الاحسان۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں احسان کا بدلہ احسان سے ہی دیتا ہے۔ یہ جو الحمدللہ قربانی کا جو سلسلہ چل رہا ہے بقرعید کے حوالے سے چیزیں ہیں، اور آپ نے یہی کہا کہ اب جو وقت ہے بس قلیل ہے، بس عشرہ ذی الحج میں ہم داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور چند دن اب باقی ہے، آلموسٹ ایک ویک باقی ہے۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ قربانی، اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اصل اللہ کے قرب کو حاصل کرنا، قربانی کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنا، یعنی اس کے قریب ہو جانا، قرب کو حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے۔ دیکھیں سب سے پیارا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، جیسے ابھی آپ نے بیان بھی کیا ہے کہ اس دن کے مناسبت سے قربانی میں اللہ تعالیٰ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اس دن خون بہانے سے، یعنی کہ ذی الحج کے 10 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ کے عصر تک میں خون بہانی، یعنی کہ نہر کرنے سے بہتر عمل، یعنی قربانی کرنے سے بہتر عمل تمہارے لیے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ سب سے زیادہ خوبصورت عمل، سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ عمل جو ہے وہ قربانی ہے۔ قرب حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے؟ دیکھیں یہ ایک اثار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دیا، دیکھیں ہمیں صحت دیتے ہیں تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے روزہ دیا تو وہ ہم الحمدللہ قربانی دیا، اپنے کھانے کی چیزوں کی قربانی دے کر اپنے صحت کی قربانی دیا ہم نے۔ نماز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی، ہمت دیا، تو نماز کی اپنے آپ کو ٹائم نکال کر آپ نے اس کی قربانی دی۔ یعنی کہ قربانی اصل مقصد یہی ہے کہ اس کی طرف اپنے قرب حاصل کرنا، اس کے طرف جانا، ایثار کو پیدا کرنا۔ دیکھیں KGN کے حوالے سے ایسا ہے کہ آپ جو اوورسیز پاکستانی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے لیے ایک بہترین یہ پلیٹ فارم الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ہے کہ اس میں آ کر ہم بہت ساری یہ بھی دیکھیں، آپ دیکھیں قرب حاصل کرنا، ہم بھی جو ہے نا وہ قربانی ہی دے رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم بھی ایک قربانی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمارے جتنے بھی خواجہ غریب نواز کے رضاکار ہیں وہ سب دیکھیں کہ اس قربانی میں شامل ہے۔ ایک قربانی وہ ہے جو ہمارے ناظرین اللہ اپنے واجبات ادا کر کر، اور واجب ادا کر کر وہ اپنے جو ان کے پر واجب ہے، ان کے پر جو اللہ تعالیٰ نے سنت ابراہیم کیا، وہ اس سے مستفیض ہو گئے۔ اس کے بعد جو عمل شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی گوشت سے غریبوں تک پہنچانا، اس کے غریبوں تک پہنچانا۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو بیان کروں کہ غرباؤں، کیونکہ دیکھیں ہمیں اپنے معاشرے میں لوگوں کو دیکھنے کے ساتھ، خاص طور پر میں نے پچھلے سیگمنٹ میں ہی کہا تھا، آل رسول کے ساتھ الحمدللہ ان کو بھی دیکھنا، اس کے علاوہ یتیموں کو دیکھنا۔ دیکھیں یتیموں کا جو معاملہ ہے نا وہ بہت بڑا معاملہ، اس کے ساتھ ایک بیوہ ماں ہوتی ہے، ایک بیٹی ہوتی ہے اور ایک بھائی ہوتا ہے، اور ان تین کی طرف ہماری توجہ باخدا بتاؤں بہت کم ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنے جذبہ ایمانی قربانی پہ تو ہم بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں، بہت معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر یتیموں کو جو خواجہ غریب نواز نے اس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، ہر لحاظ سے، ہر چیز سے، ہر معاملات سے، تو اس کی طرف ہماری توجہ دیکھنی ہے کہ اگر آپ نے اس پلیٹ فارم سے خواجہ غریب نواز کے الحمدللہ رمضان المبارک میں اور چیزوں میں مدد اور معاونت کیا ہے، تو الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے آ کے قربانی کر کر اپنے واجب کو ادا کر کر الحمدللہ اس کی گوشت اس یتیموں تک جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے وہاں تک پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچہ گیا اور جانے کے بعد بیٹھا رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پوچھا کہ بیٹا کیسے آنا ہوا؟ تو آپ اس بچے نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں بیوہ ہے اور میں یتیم ہوں اور ایک میری بہن ہے، ہم تینوں نے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی ہے۔ اتنے میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال جائیے، جا کر دیکھیں میرے گھر میں جتنی بھی ازواج ہیں وہاں پر دیکھ کر آئیے کچھ ہے کہ نہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ گئے، اور جانے کے بعد تمام ازواج کے گھروں میں گئے اور سیدنا خدیجہ کو ہر کے گھر میں گئے تو ٹوٹل 21 کھجوریں ملی۔ سرکار کے اپنے گھر میں جو کل کائنات کے مالک ہیں، آپ دیکھیں ٹوٹل صرف 21 کھجوریں ملی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ لے کر آئے اور آنے کے بعد سرکار کو پیش کیا۔ سرکار نے آقا علیہ السلام، میرے آقا نے اس کھجوروں کو اپنے لعاب کی طرف یعنی اپنے لب کی طرف لے گئے
اس میں برکت کی دعا کی اور دینے کے بعد اس بچے کے حوالے کیا اور کہا کہ بیٹا 7 کھجور اپنی بہن کو دینا، 7 کھجور تم اپنے پاس رکھنا اور 7 اپنی والدہ کو دینا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے لب سے لگی، سرکار کی دعا سے لگی، اگر یہ 3 کھجوریں بھی دیتے تو 30 سال تک ختم نہیں ہوتی۔ اتنے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور قریب گئے اور بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد اس کو دعا دی، بیٹا تمہیں اس کا بہت بہترین بدل عطا فرمائے گا، اور یہ کہا اور واپس اپنی جگہ پہ آ گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ معاذ یہ تمہیں کون سی چیز یہاں کھڑا کی؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مجھے اس یتیم بچے کی یتیمی نے مجھے کھڑا کیا، جب میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے جو ہاتھ رکھا اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے جتنے اس کے سر پہ بال ہیں اتنی تمہیں نیکی عطا فرمائے گی، اتنی گناہ اور اتنے تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ کیا کہنے اللہ صاحب، ماشاءاللہ۔ ناظرین گرامی قدر، بہت ہی یوں کہہ لیجئے کہ ایسی گفتگو کہ یقیناً ایک لفظ سننے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس وقت KGN ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کے ذریعے جب ہم آپ سے مخاطب ہیں تو ہماری بھی ذاتی طور پر یہی کوشش ہے کہ قربانی کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ گفتگو ہو، اور اس حوالے سے کہ اسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کس قدر پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، اس حوالے سے ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میرے ساتھ ممتاز صحافی، سینئر براڈ کاسٹر اور معروف سماجی رہنما جناب سید حمید افسر اشرفی صاحب تشریف فرمائیں۔ حمید صاحب، کیا کہیں گے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اجتماعی قربانی کے حوالے سے، جہاں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہمیں فعال نظر آتا ہے، وہیں کیونکہ آپ گراؤنڈ کے آدمی ہیں، یوں کہیے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو آپ بہت زیادہ جانتے ہیں، اور سماجی حوالے سے آپ کا ایک بہت بڑا کام ہے ماشاءاللہ، کئی دہائیوں پر مشتمل خدمات ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ معاشرتی حوالے سے جہاں قربانی کی اہمیت ہے، جہاں اس کی افادیت ہے، جہاں اس کی ادائیگی کے حوالے سے ہم سب کا زور ہوتا ہے، وہیں معاشرتی طور پر ہمارا معاشرہ یوں کہہ لیجئے کہ جن اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی نمود و نمائش، ریاکاری، اور پھر اپنے عمل کے ذریعے سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا دینا جانے انجانے میں، حقوق العباد کے حوالے سے یوں کہہ لیجئے کہ صرف نظر کرنا، تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کیونکہ یہ تجربات بھی ہم دیکھا کرتے ہیں، اس کی تفصیل تو یقیناً آپ خود ہی بتا دیں گے اپنی گفتگو میں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ عدنان بھائی، آپ نے جو منظر کشی کی ہے اس میں کئی سوالات پنہا ہیں، اور اس پہ بہت دیر تک گفتگو کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو جیسے کہ علامہ صاحب نے قربانی کے مقاصد بیان کیے ہیں، تو قربانی کا جو اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل، یعنی ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری نماز، ہماری قربانی سب فقط اللہ رب العالمین کے لیے، بے شک ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو اس نقطے کو اگر ہم سمجھ لیں گے کہ ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ رب العالمین کا ہے۔ بے شک۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور دیگر جو اور بھی بہت ساری تنظیمیں سماج کا کام کر رہی ہیں، یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے، بہت بڑے اجر کا کام ہے، اور اس وقت خاص طور پر قربانی کے حوالے سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر جو لوگ بھی قربانی میں حصہ لیتے ہیں، لوگ انفرادی طور پر بھی کرتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی کرتے ہیں، اور سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ گوشت حاصل کر کے مستحق لوگوں تک بھی پہنچا دیا جائے، اللہ کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے۔ تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے طویل عرصے سے انسانیت کی خدمت کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آمین۔ اور اس پلیٹ فارم پہ ہم آپ کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن خاص طور پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی یہ خوبی ہے کہ یہاں پر پورا ایک ٹیم ورک ہے،
اور ٹیم ورک کے ذریعے جو کام ہوتا ہے وہ انفرادی عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور خاص طور پر یہاں پر تربیت یافتہ لوگ موجود ہیں۔ اور ابھی آپ نے بتایا اور اسکرین پر بھی لوگوں نے دیکھا کہ جدید مشینوں کے ذریعے گوشت بنایا جا رہا ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا کہ کوئی عام قصائی ہوتا ہے وہ گوشت بھی خراب کر دیتا ہے، اور چھوٹے ٹکڑے ہیں، بڑے ہیں، ہڈیاں زیادہ ہیں، لیکن مشین کے ذریعے سب مساوی طور پر باکسز بنائے جا رہے ہیں، مستقین تک پہلے سے انتظامات رکھے گئے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد ٹوکن پہلے سے دے دیے گئے ہیں، اور یہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے کہ حقیقی مستحقین تک لوگوں کے جو لوگوں نے حصہ لیا قربانی میں وہ گوشت ان تک پہنچ رہا ہے، اور یہ بہت بڑے انعام و اکرام کی بات ہے۔ ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ایک تھیلی بھی میسر نہیں آتی، اور عام طور پر پیشہ ور گداگر جو ہے وہ کئی تھیلیاں لے کے چلے جاتے ہیں، اور عام طور پر وہ اس کو بازار میں بھی فروخت کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں حقیقی مستحقین کی تلاش کرنی چاہیے انفرادی طور پر بھی، اور یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت اگر یہ گوشت تقسیم ہوگا تو اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے، اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، دنیا بھر سے ڈونیشن آتی ہیں، لوگ اس میں حصہ بٹاتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت ایمانداری دیانتداری سے علماء کرام کی نگرانی میں شریعت کے تقاضوں کے مطابق یہ تقسیم ہو جائے۔ الحمدللہ یہ پلیٹ فارم یہاں پر میسر ہے۔ اس طرح میں معاشرتی برائیوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا، آپ نے اسی کے تسلسل میں ارشاد فرما دیا کہ جو ہمارے ایسے گداگر ہیں، جو یوں کہہ لیجئے کہ امنڈ آتے ہیں ایسے مواقع پر، کہ جن کی واقعتاً خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کسی بھی طور پر حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے۔ بالکل ہمارے پاس تو الحمدللہ لسٹڈ ہیں ایسے کئی خاندان، ایسے سینکڑوں خاندان کہ جو ہماری اولین ترجیحات میں شامل رہتے ہیں، اور ہم ان کی حوصلہ افزائی قطعی طور پر نہیں کرتے کہ جو پروفیشنل گداگر کی اصطلاح سے۔ یہ دیکھیں ننان بھائی، بڑا افسوسناک امر ہے یہ کہ قربانی کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 دن لوگ بے انتہا مصروف رہتے ہیں۔ جو لوگ انفرادی طور پر بھی قربانی کرتے ہیں وہ ایک ہی گائے اور ایک جانور کے بعد وہ اتنا زیادہ تھک جاتے ہیں کہ عام طور پر پھر ان کی ہمت نہیں پڑتی کہ وہ حقیقی مستحقین کو تلاش کریں۔ تو ان کے لیے یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا، کہ حقیقی مستحقین تک وہ گوشت ان کا پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھیں جہاں تک پیشہ ور گداگاروں کی بات ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تو دیکھیں عید کا زمانہ ہو یا بقرعید کا زمانہ ہو یا ایسے خاص طور پر دینی تہوار جہاں پر یہ پروفیشنل لوگ نکل آتے ہیں مارکیٹ میں، اور جو حقیقی مستحق ہوتے ہیں وہ بیچارے شرما حضوری میں خاموش رہتے ہیں، عام طور پر اس بات کا اظہار نہیں کرتے۔ ابھی بھی حمید صاحب ایسا آدمی کہ جو واقعتاً سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتا ہے، آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کہیں کھڑا ہو جائے کہ مجھے گوشت کا شاپر دے دیجئے۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں۔ تو جو لوگ اگر اس طریقے سے اپنی جان چھڑا لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قربانی کی اصل روح کو نہیں پا سکیں گے۔ تو قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ اپنا تو آدمی حصہ رکھتا ہی ہے، لیکن ان مستحقین کا وہ پہلے خیال رکھے اور ان کو پہلے ٹارگیٹڈ رکھے، پہلے سے ذہن میں رکھے کہ بھئی مجھے یہ مستحقین تک پہنچانا ہے اور کہاں کہاں پہنچانا ہے، یعنی گویا اپنی جان چھڑانے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ایسا ہی، صحیح ہے نا؟ تو یہ اور خاص طور پہ جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر اجتناب کرنا چاہیے، اور اس لیے کہ یہ چیز ریکارڈ کے اوپر ہے، ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ گھر گھر دروازے پہ جا کر اگر ان کے گھر میں 8 افراد ہیں 6 افراد ہیں مانگنے والوں کے، تو وہ سارے گوشت کا ایک انبار لگا دیتے ہیں اور گاڑیوں پہ رکھ کر پھر وہ ہوٹلوں کے اوپر جا کے اس کو آدھے سے کم قیمت کے اوپر فروخت کر دیتے ہیں۔ بڑی عام سی بات ہے کہ آپ کسی بھی محلے چوراہے بازار میں کھڑے ہو جائیں تو غول در غول آپ کو نظر آ جائیں گے، یعنی کہ پورا خاندان ہے جو کہ ایک چھوٹی سی اسٹریٹ پر ہی اگر آپ کہیں موجود ہو تو آپ کچھ دیر کھڑے ہو کر یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا پورا خاندان یہاں موجود ہے۔ بالکل صحیح، ایسے لوگ ہیں، بالکل صحیح کہا، بالکل ایسے لوگ ہیں، اور پھر وہ فروخت کر دیتے ہیں، اور اس میں ان لوگوں کی بھی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، خاص طور پر ہوٹل والوں کو یا جو لوگ گوشت ان سے خریدتے ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر ہم جرائم کی سرپرستی کریں گے تو پھر جرائم کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ گوشت وہ فروخت ہو جاتا ہے، اس لیے ان کے بھی حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ تو حقیقی معنوں میں اپنے سب سے پہلے تو اطراف کا خیال رکھیں، محلے والوں کا خیال رکھیں، وہاں دیکھیں کہ کون لوگ سفید پوش طبقہ کون سا ایسا ہے۔ دیکھیں غریب ہم ان کو نہیں کہیں گے کہ جو کوئی پھٹے پرانے کپڑے
پہنے ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے اطراف بھی آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں، قربانی کرنے کے قابل نہیں ہیں، قربانی نہیں کر سکتے، ان کے بچے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے گوشت کے طلبگار ہوتے ہیں، تو ہمیں خاص طور پر ان کا خیال رکھنا چاہیے اور پکے ہوئے کھانے بھی ہمیں ان تک پہنچانے کی کوشش بالکل. کرنی اور چاہیے۔ یہ جو آپ نے آخری جملہ کہہ دیا اس وقت، انشاءاللہ آگے بھی آپ سے گفتگو رہے گی، لیکن یہ جو آپ نے جس جملے پر اپنی بات کو چھوڑا ہے کہ پکے پکائے کھانے کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، تو الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ یہ اہتمام بھی بہت بڑے پیمانے پر کرتا ہے اور ان لوگوں تک پکا پکایا کھانا بھی پہنچایا جاتا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ کسی کو 2.5 3 کے جی 4 کے جی 5 کے جی اگر آپ گوشت کسی ایسے خاندان کو ہینڈ اوور کر دیں جو بیچارہ کچے مکان میں رہتا ہے کہ جس سے گھر میں مہینے کا راشن ہی اللہ نہ کرے کہ موجود نہ ہو، تو پھر کیا ان کے پاس وہ مصالحہ جات موجود ہوں گے کہ جس کے ساتھ وہ اس گوشت کو پکا سکیں؟ تو ایسے احباب کے لیے، ایسے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے یہ باوقار اہتمام بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ انہیں یہ خوبصورت تھال کے اندر پکا ہوا کھانا، وہ کھانا کہ جو میں اور آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ہم وہی کھانا اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو عید کے 3 دن خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ان کیمپس میں انہیں باعزت طریقے کے ساتھ بٹھا کر وہ کھانا انہیں پرووائڈ کرتے ہیں، اور ہم ان سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ دعائیں دیں، اور وہ تمام دعائیں ناظرین محترم یقین جانیے ایک ایک دعا آپ کے حق میں، ہمارے ڈونرز کے حق میں قبول و مقبول ہوا کرتی ہے. ایک اور بات حمید افسر اشرفی صاحب گفتگو کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آئی بات، یہ ہے قربانی کے جانور کا حق ادا کرنا بھی ایک بڑا مرحلہ ہے کہ جو ہم نہیں کرتے. ہمیں ماشاءاللہ صاحب ثروت احباب، میں بدگمانی قائم نہیں کر رہا، اس بات پر توجہ رکھیے گا، میں نے جو دیکھا ہے میں اس پر کلام کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے بہت سے لوگ اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ کئی جانور بھی لاتے ہیں. کچھ لوگ اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ وہ ایک سب سے بڑا جانور ہمارے ہاں اونٹ، وہ بھی قربان کرتے ہیں، لیکن جب گوشت بانٹنے کا مرحلہ آتا ہے تو یقین کیجئے ان کو طریقے سے بانٹنا بھی نہیں آتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ گوشت ان کے پاس سڑ جاتا ہے، گوشت پھینکنا پڑ جاتا ہے، یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ قربانی کریں تو پھر اس کا جو حق ہے قربانی کا وہ ادا کریں، صرف نمود و نمائش نہ ہو کہ جناب فلاں صاحب اونٹ لائے تھے لیکن اونٹ لے کر تو آ گئے تھے، اب اس سے گوشت تک کیا ہوا تو وہ کچرا کنڈی میں پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر، یہ مشاہدہ ذاتی طور پر میرا ہے، میں نے دیکھا ہے. تو ناظرین محترم، ایسی قربانی یقین جانے کہ نہ تو دنیا میں آپ کے کسی کام آئی، نہ آخرت میں آئے گی، بلکہ منہ پر مار دی جائے گی ایسی قربانی انسان کے. تو ہمیں قربانی کے جانور کا جہاں قربانی کرنے سے پہلے اس کے حقوق کے حوالے سے ہمیں تلقین ملتی ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، اس کی نگہداشت کا اہتمام کیا جائے، اور قربان کر دینے کے بعد بھی اس کی آلائش کا مکمل طور پر، اس کے باقیات کا مکمل طور پر احترام کیا جائے. اور یہ احترام الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے کیمپس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو جب قربانی کا جانور ہم لے آتے ہیں تو اس کے بعد اس کی جو کہہ لیجیے کہ جانور کی ضیافت، اس کا چارہ ہے، اس کی دیکھ بھال ہے، اس کی یوں کہہ لیجیے کہ جو ہمارا الحمدللہ بہت بڑا کیٹل فارم ہے ناظرین محترم، آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اور اس خاکسار نے خود جا کر بھی دیکھا ہے. تو ماشاءاللہ ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی یوں کہہ لیجیے کہ سینکڑوں میل پھیلی ہوئی اراضی ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر جب آپ نظر گھماتے ہیں تو ہر طرف جانور ہی جانور نظر آتے ہیں. تو الحمدللہ جس انداز کے ساتھ خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہمارے نمائندگان ان جانوروں کی خدمت کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے کچھ دیر پہلے وہ مناظر دیکھے، انشاءاللہ کچھ دیر بعد پھر وہ مناظر چلیں گے آپ کے سامنے کہ جس میں گوشت کی جو کٹنگ کا ایک مرحلہ ہے، جانور کا گوشت بنانا تیار کرنا، اس حوالے سے جہاں ہمیں قصاب بھی ہمیں وہاں پر دستیاب ہوتے ہیں، وہیں ہم پروفیشنل طریقے کے ساتھ ہیوی مشینری کو بھی یوز کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے بانیان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، ہمارے پروفیشنل ٹیم کو، جتنے ہمارے احباب ہیں، واقعتاً ان کی سوچ اور بصیرت کو دونوں ہاتھوں سے ہمارا سلام ہو کہ جو خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار بھی ہیں اور خدمت کر رہے ہیں ہر اس انداز کو اپناتے ہوئے کہ جو باوقار انداز ہے. تو ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھیڑ اور بکرے اور بڑے جانور قربانی کے، گائے
اور ماشاءاللہ یہ ہمارے نمائندگان بھی آپ نے دیکھے کہ جو وہاں پر موجود ہیں، ہمارے والنٹیئرز حضرات، ہماری پوری مین فورس، ہماری پوری ٹیم، ایک ایک شخص ہمارے لیے اثاثے کی حیثیت رکھتا ہے. اور اس وقت میں پھر درخواست کروں گا 18,000 روپیز میں آپ ایک بڑے جانور میں ایک شیئر پیش کر سکتے ہیں. یہ شیئر ایک نہ ہو، اس سے زائد ہو. ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر، آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمارے نمبرز اس وقت آویزاں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ٹیلی فون نمبرز بھی ہیں، ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز بھی ہیں. آپ کسی بھی وقت اپنے ڈونیشنز کو پیش کر سکتے ہیں. آپ لائیو کال کے ذریعے پروگرام میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ 18,000 روپے کا حصہ ہے ناظرین، اور یہ ایک ایسا اماؤنٹ ہے کہ جو اس وقت مارکیٹ میں اگر آپ کہیں سروے کر لیتے ہیں تو کہیں یہ اماؤنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے بانیان سری ہند خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ بس خدمت کا جذبہ یوں کہہ لیجئے کہ ہر سطح پر ملحوظ رہے، اور وہ لوگ کہ جو قربانی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کر، انہیں بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے، انہیں بھی کمفرٹ زون دیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کوئی یہ سمجھے کہ جی یہ خدمت خلق کے لیے اجتماعی قربانی میں حصہ تو مانگ رہے ہیں مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، لیکن اماؤنٹ اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ شاید کوئی اور مقصد ہو. تو قطعی طور پر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہر سطح پر ہماری صرف ایک ترجیح ہے، وہ ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا. اس کے علاوہ کوئی ذاتی منفعت کا حصول ہمارے اس ادارے سے وابستہ کسی فرد کے پیش نظر نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ انشاءاللہ کبھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم آپ کے سامنے جو فگرز اس وقت پیش کر رہے ہیں وہ بڑے لائق تحسین ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جسٹ 18,000 روپیز میں آپ ایک حصہ ڈال سکتے ہیں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ سعادت اور استطاعت بخشی ہے، اور آپ جہاں قربانی کا جانور اگرچہ جن ممالک میں آپ موجود ہیں، ہو سکتا ہے آپ وہاں پر لے آئے ہوں، یا آپ کہیں پر اپنے شیئرز لے چکے ہوں یا جانور لے چکے ہوں، لیکن ناظرین محترم کیا ہی اچھا ہو کہ جہاں آپ اپنے ان مقامات پر قربانی کر رہے ہیں، اور اگر نہیں بھی کر رہے ہیں تو آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ آ کر اس وسیع، اس بڑے پلیٹ فارم کے ذریعے سے اجتماعی قربانی کے اس فریضے کو سر انجام دیں. جسٹ 18,000 روپیز پاکستانی اگر آپ پیش کرتے ہیں تو ایک شیئر، اور اس ایک شیئر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے فیضیاب ہوں گے کہ جو نہایت ہی ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، نادار ہیں. اس کے علاوہ ناظرین محترم 1,26,000 روپیز میں آپ ایک مکمل بڑا جانور بھی قربانی کے لیے پیش کر سکتے ہیں. اور میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی شہری آبادیوں سے تعلق رکھتے ہیں، بڑی بڑی منڈیوں کا رخ ہم کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جانوروں کی جو اس وقت جو قیمت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ خود بھی جانتے ہوں گے. اور 1,26,000 روپے میں بڑا جانور مل جانا تو بہت ہی بڑی بات ہے. اور اس وقت اگر آپ کسی اوپر مارکیٹ میں جائیں تو اگر آپ خود یہ ریٹ کہہ دیں کسی ایسے بیوپاری کو کہ جو اپنا جانور لے کر آیا ہوا ہو، تو وہ ہنسے گا اور آپ سے کہے گا کہ کہیں اور آگے بڑھ جائیے. ناظرین محترم، اس وقت ہمارے ساتھ ایک ڈونر ہیں، مسز رخسانہ کوثر صاحبہ. آپ نے ایک بڑے جانور میں قربانی کا ایک حصہ پیش کیا ہے، اور پاکستان کے رہنے والے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آپ کی جانب سے ایک بڑے جانور میں قربانی پیش کی گئی ہے. وی آر سو مچ تھینکفل فار یو فار یور ویلیویبل کنٹریبیوشن. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور ہم آپ کے بہت زیادہ ممنون و متشکر ہیں. اور ہمارے بانیان خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے، ان کے لیے آپ کا اس وقت یہ ڈونیشن آنا ان کے لیے خاص طور پر باعث تقویت ہے، کیونکہ جس کام کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں اور ہماری پوری ٹیم آگے لے کر چل رہی ہے، ہمارے لیے بہت باعث تقویت ہے. اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے ڈونیشن آنے کے بعد ہماری محنت وصول ہو رہی ہے. ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے UBL بینک، اکاؤنٹ ٹائٹل ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ. اس کے علاوہ مکمل ڈیٹیل آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھ حافظ محمد عاشر قادری موجود ہیں. آپ کے کلام سے پہلے ہمیں ایک اور ڈونیشن موصول ہوا ہے، جناب غلام مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے ایک کاؤ شیئر پیش کیا ہے، کہاں سے ہیں؟ پاکستان سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ نے ایک شیئر پیش کیا ہے بڑے جانور میں. جی محسن علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ
اور آپ نے بھی ایک بڑے جانور میں ایک شعر پیش کیا ہے اپنے پاکستان کے رہنے والے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے. پاکستان کے طول و عرض میں آپ کا یہ ڈونیشن پہنچے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. عید الاضحیٰ کے موقع پر اس گوشت کی کہ جس کی بکنگ آپ کی جانب سے کروا دی گئی ہے, یہ قربانی جس کی بکنگ آپ کی جانب سے کروا دی گئی ہے, انشاءاللہ کئی خاندان اس سے فیض یاب ہوں گے, وجہ بنیں گے آپ کا دیا ہوا ڈونیشن. اور ہم جتنا شکریہ ادا کریں آپ کا وہ کم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی وسعت عطا فرمائے کہ ابھی آپ نے ایک شعر پیش کیا ہے, آئندہ اعلان جب آپ کی جانب سے یہاں ہو تو ایک مکمل بڑا جانور آئے انشاءاللہ. محمد عاشر قادری, بسم اللہ, کلام پیش کر. زمین میری نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, زمین میری نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور محبت کا لیوالے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں, محبت کا لیوالے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں, وہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا, وہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. اور جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں, جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں, پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا, پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. اور نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے گئے کبھی ان کی زبان میلی نہیں ہوتی, بدن میلا